بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، میں آج آپ سے پاکستان کے دو اہم موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہوں، ایک مہنگائی اور دوسری لاقانونیت۔ مہنگائی اس وقت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے روزمرہ کی اشیاء کی خریداری ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ نانے جمی کو ترس رہے ہیں۔ مائیں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں۔ پاکستان جو ایک دنیا کا بڑا زرعی ملک ہے، جو دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں آتا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں ہمیں گندم دوبارہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور گندم کی قیمت، آٹے کی قیمت چند دنوں میں دگنی ہو گئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چینی جو آج سے چند سال قبل یہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی اور اس کی قیمت 50-45 روپے کلو تھی، آج مارکیٹ میں 110 سے 115 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اور پاکستان جو گنے کی پیداوار میں دنیا کے پہلے 8 ملکوں میں آتا ہے، آج وہ مجبور ہے کہ وہ چینی بھی امپورٹ کرے۔ یہ کیا ہماری ملک کی بدحالی کا حال حکمرانوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن ہمارے حکمران صرف اسی پہ خوش ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں اس وقت نیچے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر اس کے اوپر ٹیکس لگا کر اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ عام آدمی بل جلانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور بجلی کی قیمت، وہ قیمت ہمارے بلوں میں ڈال دی جاتی ہے جو بڑے بڑے سرمایہ دار یا بڑے بڑے لوگ چوری کرتے ہیں، لیکن اس کا بل عام آدمی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں گھی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، سبزی کی قیمتیں حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آج ٹماٹر 120 روپے سے کلو سے بڑھ گئے ہیں اور ادرک کی قیمت 600 روپے کلو ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں۔ دودھ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پاکستان دنیا کے پہلے 4 ممالک میں آتا ہے دودھ کی پیداوار میں، لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں دودھ خالص ملنا تو ناممکن، اب ناخالص میں ملنا ناممکن ہو گیا ہے۔ کوئی بھی مارکیٹ میں حکومت کا کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ نعرہ ان کا اس بات کا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے چلے ہیں، اور مدینہ کی ریاست میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی عزت لوٹ لی جاتی ہے اور سیکیورٹی کا ایک فرد CPO لاہور یہ کہتا ہے کہ وہ عورت رات کو کیوں نکلی، یہ ان کا بیانیہ ہے آج کی مدینہ کی ریاست کے دعوے داروں کا۔ جبکہ اصلی مدینہ کی ریاست جو آج سے صدیوں قبل تھی، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ رات کو اگر کوئی خاتون سفر پہ نکلے اور سونا اچھالتی ہوئی جائے تو اس کو کسی انسان اور درندے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا اور سکون سے اپنی منزل پر پہنچ پائے گی۔ آج اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور عوام کی ٹیکس پہ ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر روز نئے سے نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے اپنے للے تللے پورے نہیں ہو رہے۔ جب بھی کوئی حکمران نکلتا ہے، ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سادگی کی زندگی اختیار کریں گے، 50-50 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ 40-40 گاڑیاں، اور وہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو بڑا سادہ حکمران ہوں، میں نے تو کبھی کراچی بھی نہیں دیکھا۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اسی میں خوش ہیں کہ میں نے ایک ایسے علاقے کا فرد کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے جو بہت سادہ ہیں، لیکن ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو یہ بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دی ہیں، لیکن صدر ہاؤس کے لیے 33 بلٹ پروف گاڑیوں کی خریداری کا اجازت نامہ دیا گیا ہے، اور یہ وہ صاحب صدر ہیں جو آج سے پہلے اپنی سادگی کا ڈنکا بجایا کرتے تھے۔ لیکن ابھی کراچی میں سیلاب آیا، آپ نے دیکھا وہاں سے حکمران غائب تھے۔ یہ چیزیں آپ سے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے حکمران، جب تک ہم اپنے اندر سے حکمران نہیں لائیں گے، 500 کنال کی کوٹھی میں رہنے والے فرد کو میرے اور آپ کے مسائل کا علم نہیں ہے، اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کو کیا پتہ کہ باہر گلیوں میں جس خاتون کو پانی نہیں ملتا، جن کو دوائیاں نہیں ملتی، ان کا کیا حال ہوتا ہے جب معصوم بچے گھروں کو آئیں اور مائیں ڈر رہی ہوتی ہیں۔ اس قانونیت میں اللہ کرے کہ میرا بچہ اسکول سے واپس خیریت سے لوٹ جائے۔ ہمارے یہاں پر گلیوں اور بازاروں میں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، لیکن کیسا یہ قانون ہے کہ ان کے ساتھ پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور دباؤ ڈالنے والے میں ہمارے پولیس شامل ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں، پرچے واپس لیے جائیں۔ اس لیے میرا اس سے مطالبہ ہے
کہ ریاست اس کا اس وقت مدد کرے۔ ایسا کوئی پرچہ واپس نہ لیا جائے جس میں ثبوت موجود ہوں کہ خاتون کی عزت لوٹی گئی اور آج اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ریاست اس کا مدعی بنے گی۔ ابھی پچھلے دنوں معصوم بچیوں کو، کلیوں کو، ان کے ساتھ 5 سال، 6 سال، 7 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹ کر ان کو مسل دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، لیکن ہمارے حکمرانوں کو ان کے قاتل نہیں مل رہے۔ یہ کتنا ظلم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں نہروں میں کود رہی ہیں، کہیں دریاؤں میں خودکشی کر رہی ہیں، کہیں باپ اپنے گلے میں پھندا لگا کر اپنی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے حیرت ہے کہ ان حکمرانوں کو راتوں کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک ہم حکمران ایسے نہیں لائیں گے جو ہمارے اپنے اندر سے ہوں، جو 7 مرلے اور 8 مرلے کے رہنے والے لوگ ہوں، پھر ہی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے قانون حکمرانوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بازار میں اگر آپ دیکھیں، آپ یورپ کی مارکیٹ دیکھیں، یورپ کے حکمرانوں کو دیکھیں۔ ابھی پچھلے دنوں جرمن کی جو وائس چانسلر کی ابھی تصویر آئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں خریداری کرتی پھر رہی ہے۔ اس لیے ان کو ملکوں میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، حکمرانوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ خود بازار جاتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ نہ کرے یہ بازار جائیں، ہٹو بچوں کی آوازوں میں پورا بازار بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کی ہٹو بچوں میں ایمبولینسیں کھڑی ہوتی ہیں جس کے اندر مریض اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن وہ راستہ اس لیے نہیں کھل سکتا کہ وہاں سے وزیر اعظم صاحب نے گزرنا ہے، وہاں سے وزیر اعلیٰ صاحب نے گزرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت اس ملک میں ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے، ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تبدیلی نہیں جو آج سے 2 سال پہلے نعرہ لگا تھا، اس میں تبدیلی یہی آئی کہ ہم سے ہر چیز چھین لی گئی۔ آپ وہ حکمران لائیں جیسے آج میں اس بات کا دعوے دار ہوں، آج حکمران بھی کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے کہا، سراج الحق صاحب کی سادگی کا ذکر کیا، اور کراچی میں وہ MKM جس نے کراچی کو خون سے لت پت کر دیا، اور اسی نے کہا، ان کے 4 لوگوں نے کہا کہ نعمت اللہ خان جیسا ناظم دوبارہ نہیں آیا، سارے ترقیاتی کام ان کے دور میں ہوئے ہیں۔ اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں، کیا آپ کو چناؤ نہیں آتا؟ اگر آپ نے چننا ہی ہے تو کوئی ملک کے محب وطن، ویژنری، پڑھے لکھے لوگ آپ لوگ چن کر لائیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو۔ ان کو پتہ ہو کہ بازار سے مہنگی چیز جب خرید کر لائیں تو ہمیں ہمارے گھر کے بجٹ پر کیا اثر پڑتا ہو۔ ان کو پتہ ہو کہ جب میرا بیٹا بیمار ہو تو مجھے دوائی کے پیسے میری جیب میں نہ ہوں تو مجھے کتنی کوفت محسوس ہوتی ہے۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی جوان بیٹیاں اور بچیاں، ہماری اپنی بیٹیاں جو اس وقت ان کے ماں باپ کے پاس ان کو گھر بسانے کے اخراجات نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا نوجوان گلیوں میں، بازاروں میں سندیں لے کر پھر رہا ہے کہ کاش ہمیں کہیں سے نوکری مل جائے۔ ماسٹر کیے ہوئے، انجینئرنگ کیے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ کہیں کوئی پکوڑے لگا رہا ہے، کہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ یہ کیسی حیرت ہے کہ جب دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہم کو اس ہوش آئے اور ہم اس میں ملک میں ایسی تبدیلی لائیں جو ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہو۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون آئے، اور یہ وہی لوگ لا سکتے ہیں جو خود اس پہ عمل کرتے ہوں۔ اور میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں الحمدللہ جماعت اسلامی کی قیادت اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک نظام ہے جس کے اندر ہم اپنی قیادت خود چنتے ہیں۔ ہمارا آج کا قائد دور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا رہائشی، جس کا مکان بھی کچا ہے، لیکن آج امیر جماعت اسلامی ہے اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنے جماعت اسلامی کے نظم کی وجہ سے۔ ہم ان کا احتساب بھی کرتے ہیں، اور احتسابی نظام جماعت اسلامی کے اندر مضبوط ترین ہے۔ آپ کے مداوے کا ایک ہی حل ہے، آپ کی سوچوں کا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ تمام نظاموں کو دیکھ چکے ہیں، تمام پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں، جی اسٹیبلشمنٹ جن کے بہت نزدیک ہے، وہ آپ کے کسی بھی مشکل کا حل نہیں کر سکیں۔ میری آپ سے درخواست ہے اب آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ مہنگائی، بد امنی، لاقانونیت اور کا روک کیا جا سکے اور اس ملک کو ہم ترقی کی طرف لے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔